الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں اور ہمارے سروں پر ایک مبارک مہینہ جلد ہی سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جو اپنے اندر بہت سی بھلائیوں اور بہت سی برکتوں کا ذخیرہ سموئے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو اس امت کے لیے انتہائی زیادہ باعث برکت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں 3 باتوں کی تعلیم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ گویا کہ رمضان کا یہ روزہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر فرض کیا ہے۔ اسی کو رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تم میں سے جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہو، اسے لازمی طور سے چاہیے کہ وہ اس روزے کو رکھ لے۔ تو روزہ رکھنا ان تمام مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے جو بالغ، عاقل، مقیم اور تندرست ہوں، یعنی بیمار اور مسافر نہ ہوں۔ ان تمام مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ روزہ فرض کیا ہے۔ اسی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے: بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکوٰۃ، والحج، و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی بنیاد توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر حج ادا کرنا۔ بعض روایتوں میں یہ ترتیب الٹی ہے: چوتھے نمبر پر حج ادا کرنا اور 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ تو رمضان کے یہ روزے اسلام کا ایک رکن ہے، جس کو مانے، جس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمان رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے تو پھر ایسا انسان مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ یہ رمضان کے روزے کی فرضیت جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر لاگو کیا ہے، جو ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے، یہ رمضان کے روزے انتہائی زیادہ عظمت اور انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلامی شریعت میں ان روزوں کا تقدس اور ان روزوں کی بڑائی اس قدر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا خصوصی طور سے اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ رمضان کے ناطے اس مہینے یعنی شعبان کے اہتمام کا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احصوا ہلال شعبان لرمضان۔ شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے گن کر کے رکھو۔ رمضان کی وجہ سے شعبان کے دنوں کی گنتی صحیح اور ٹھیک رکھو۔ کیوں؟ تاکہ شعبان اور رمضان
رمضان کے دنوں میں اشتباہ، گڑبڑ اور اختلاف نہ پیدا ہونے پائے۔ شعبان کا مہینہ الگ ہو، رمضان کا مہینہ الگ ہو۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر، عائشہ اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے، لا يتقدمن احدكم بصوم يوم او يومين من رمضان الا يكون يوم صوم احدكم فليصم۔ کہا تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے 1-2 روز پیشتر روزہ نہ رکھے، تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، اللہ کی کسی کی ہمیشہ روزہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنے کی عادت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی سال بھر صوم داؤدی رکھتا ہے، یعنی 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار، اس کی زندگی بھر ایسی روزہ رکھنے کی عادت ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت رکھتا ہے، تو آخری دنوں میں سوموار پڑ گیا، جمعرات پڑ گئی، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی، امت کے کسی بھی فرد کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی کو سنن اربعہ کی روایت میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه، دوسری روایت میں من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا۔ شک والا دن کون ہے؟ شک والا دن وہ ہے کہ 29 شعبان ہو گئی اور آسمان میں ابر، بادل چھائے ہوئے ہیں، مطلع صاف نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا۔ اب کچھ لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے 29 کا چاند ہو چکا ہو اور کل آنے والا دن رمضان کا پہلا دن ہو، اور شبہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نہ نکلا ہو اور کل والا دن شعبان کی 30 تاریخ ہو اور رمضان کی پہلی تاریخ نہ ہو۔ تو کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ چلو اس دن روزہ رکھ لیا جاتا ہے، اگر رمضان ہوا تو رمضان کا پہلا روزہ ہو جائے گا، اور اگر رمضان نہیں ہوا، شعبان 30 شعبان ہوئی تو بطور احتیاط ایک نفلی روزہ رکھ لیا جائے گا۔ اور نفلی روزہ رکھنے میں حرج کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ نفلی روزہ رکھنے میں گناہ کیا ہے؟ نفلی روزہ تو ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنا عظمت اور فضیلت کا باعث ہے، اس لیے اگر ایک روزہ رکھ لیا تو حرج ہی کیا ہے؟ یہ لوگوں کا سوچنا ہے، لیکن لوگوں کی یہ سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے اس سوچ کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے شک والے دن جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ رمضان ہے یا شعبان ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو، اور اگر آسمان پر بدلی چھا جائے، آسمان ابر آلود ہو جائے، فضا صاف نہیں ہے، چاند نظر نہیں آ سکے، تو کیا کرو؟ شعبان کی گنتی 30 پوری کرو، شعبان کے مہینے کی 30 کی گنتی پوری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدلی والے دن جب 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آئے تو اگلا دن رمضان کا نہیں مانا جائے گا، بلکہ شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 30 دن پورا کرنے کے بعد اگلے دن سے پہلا رمضان تصور کر کے اور رمضان کے روزے شروع کیے جائیں گے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رمضان کے لیے شعبان کے دنوں کو گن کر رکھو، تاکہ رمضان اور شعبان کے دنوں میں اشتباہ اور کوئی اختلاف نہ پیدا ہونے پائے۔ اس لیے
رمضان کا یہ مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا، میں نے کہا انتہائی محترم شان مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اسے بخاری، ابو داؤد اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے روزانہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے متلاشی، اے خیر اور بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائی کے خواہش مند انسان، اے شر اور برائی کے دل دادا انسان، باز آ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہ رمضان کے روزانہ ہر دن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیوں کہ اے بھلائی کے خواستگار انسانوں، بھلائی میں آگے بڑھ جاؤ، بھلائی میں سبقت کرنے کی کوشش کرو، نیکی کے کام کو بکثرت انجام دینے کے لیے تگ و دو کرو، اور برائی کے دل دادا اور شر کے رسیا انسانوں کو اللہ رب العالمین کا یہ فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، شر میں سرکشی مت اختیار کرو، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی حدیث میں اسی روایت کا دوسرا لفظ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے پہلے دن جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور کسی دروازے کو بند نہیں چھوڑتا، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور کسی دروازے کو کھلا ہوا نہیں چھوڑتا، اور شیطانوں میں سے جو سرکش شیطان ہیں، جو سرکش، مارد، متمرد اور باقی قسم کے شیطان ہیں، ان کو اللہ رب العالمین زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے اور اس کے بعد ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے، بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو اور برائی کے رسیا انسان باز آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین رمضان کے پہلے ہی دن سے اس مبارک مہینے کو یہ تقدس ادا کرتا ہے کہ جنت کے دروازے، دوسری روایت میں رحمت کے دروازے، تیسری روایت میں آسمان کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی رحمتوں کے نزول، اللہ کی برکتوں کا فیضان پورے مہینے اس کائنات پر نازل ہوتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی دروازہ اس وقت کھلا نہیں چھوڑتا، پورے رمضان اللہ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس مہینے میں یکسو ہو کر دنیا اور دنیاوی تعلقات سے اپنے تمام رشتوں کو منقطع کر کے، شر اور برائی کے تمام موارد سے اپنے آپ کو الگ کر کے، برائیاں اور برائیوں کی تمام جگہوں سے اپنے آپ کو یکسو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے تقرب کو انجام دیں، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اور اسی لیے دوسرے دنوں میں جو انسان کو بھٹکانے، انسان کو گمراہ کرنے اور انسان کو معصیت میں پھنسانے کی کوشش کرنے والا انسان کا سب سے بڑا دشمن، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان، جو ہر موقع پر، ہر موڑ پر اور ہر ایک موقع سے اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بھٹکانا چاہتا ہے، دین کے کام سے ہٹانا چاہتا ہے، بھلائی کے سلسلے میں وسوسہ ڈال کر اس کو برائی میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے، اس کو یہ مہلت نہیں دیتی، اس کو یہ مہلت نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس ماہ مبارک میں آ کر گمراہ کر سکے، اس ماہ مبارک میں اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے سکے۔ لیکن پھر آپ یہ سوال مت کیجئے گا کہ پھر رمضان میں انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ شیطان جب بند کر دیا گیا وہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا، پھر اس ماہ مبارک میں انسان عصیاں کے دلدل میں کیوں گرتا ہے؟ اس ماہ مبارک میں انسان رب العالمین کی نافرمانی کا رزق کیوں لیتا ہے؟ یہ آپ سوال مت کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تو پابند سلاسل ہے،
शैतान को तो अल्लाह ने जंजीरों में जकड़ दिया है, मगर इंसान का नफ्स अम्मारा, इंसान को बुराई का हुक्म देने वाला उसका नफ्स उसके दिल के अंदर मौजूद है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, मैं अपने गुनाह को पाक नहीं करार देता, नफ्स ये बुराई का हुक्म देने वाला है। तो ये नफ्स इंसान के साथ रमजान में भी मौजूद रहता है, और बेहतर इंसान वो है, भला इंसान वो है, अल्लाह की रहमतों से फैज़याब होने वाला इंसान वो है जो इस नफ्स को भी कुचल दे, इस नफ्स अम्मारा पर भी काबू पा ले। आप सुने, ये रोज़ा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दिया है, ये रोज़ा मैंने कहा अजीम हिकमतों पर मबनी है, अजीम भलाइयों का सबब है, अजीम खैरात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक में जमा कर दिए हैं। आप ज़रा सोचें, इस इंसानी दुनिया में एक मशीन है, वो मशीन साल भर काम करती है, काम करते करते उसके पुर्जे हरकत करते करते कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी बेकार हो जाते हैं, कभी कभी चलते चलते चलना बंद कर देते हैं। क्यों? इसलिए कसरत इस्तेमाल की वजह से उनको जो नुकसान पहुंचता है, उसके आज़ा और उसके पुर्जों को जो खलल लायक होता है, उसकी वजह से दुनियावी निज़ाम में ये बात पैदा होती है। और इसका मुशाहिदा हम और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में करते ही रहते हैं। इस एतबार से आप रमज़ान के रोज़ों को देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ कितना मेहरबान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ कितनी शफ़क़त फरमा रहा है कि उसने हमें पूरे एक महीने का रोज़ा दिया। ये रोज़ा क्यों दिया? इंसान साल भर खाता है, मुख्तलिफ किस्म की हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करता है, कभी कम और कभी ज़्यादा इंसान ग़िज़ा खाता है, और उसको हजम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मशीन बनाई है पेट के अंदर, मैदा पूरे साल हरकत में रहता है, पूरे साल वो मैदा हमारे पेट की ग़िज़ा को हजम करने के लिए उनमें से मुफीद अज्जा को बदन में शामिल करने और मुज़िर गैर मुफीद अज्जा को बदन से खारिज करने के लिए मुख्तलिफ तरकीबें जो अल्लाह ने उसमें फिट किया है, वो उस एतबार से काम करता है। इस एक महीने में उसे राहत का मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे पूरे महीने में उसे आराम की फुर्सत अता करता है। क्यों? ताकि वो थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर आगे चलकर अपने काम को पूरी तंदही, पूरी चुस्ती और पूरे निशात के साथ अंजाम दे सके। गोया कि एक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्म के बाद अज्जा को तक़वियत पहुँचाने के लिए, हमारे जिस्म के बाद अज्जा की सालाना थकन को दूर करने के लिए ये मुबारक महीना हमें अता किया है। और आप सुन लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरद दम, कि इंसान के रगों में शैतान ऐसे ही गर्दिश करता है जैसे रगों के अंदर खून गर्दिश करता है। इंसान शैतान की रगों में मुसलसल हरकत करता है, चलता रहता है, जैसे इंसान के रगों में खून दौड़ता रहता है। इस खून दौड़ने की गर्दिश की तरह से, इस खून की हरकत की तरह से शैतान भी हमारे बदन में हरकत करता है। अब अगर हमने रोज़ा रख लिया तो खून का दौरान कम होगा, खून की गर्दिश कम होगी, क्योंकि सुबह से शाम तक कोई ग़िज़ा बदन में नहीं पहुंची, तो इस शैतान की गर्दिश भी कम होगी। हमारे बदन में इस शैतान की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाएगी। इस शैतान को की जो गर्दिश, उसका जो चक्कर है हमारे बदन में, वो चक्कर भी फीका और हल्का पड़ जाएगा। और जब वो हल्का पड़ जाएगा तो उसकी गिरफ्त हमारे नफ्स पर कमज़ोर पड़ जाएगी। शैतान की गिरफ्त हमारे नफ्स पर, शैतान की गिरफ्त हमारे दिमाग पर बिल्कुल हल्की पड़ जाएगी और वो हमें गुमराह नहीं कर सकेगा। और ऐसी सूरत में हम उसको काबू में करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के रास्तों को अपना सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है बुखारी और मुस्लिम में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ज़ाब्ता दिया है पूरी उम्मत के नौजवानों को कि तुम लोग शादी कर लो। अगर शादी की ताकत किसी के पास नहीं है तो उसे कहा कि तुम रोज़ा रख लो। शादी की ताकत नहीं है तो क्या करो?
روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ یہ انسان کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ روزہ رکھنا انسان کی شہوتوں کو کچلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس شادی کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ شادی کرنے سے اسے دو فائدہ ملے گا، ایک تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور دوسرے اس کی نظریں نیچی رہیں گی، وہ غلط جگہوں پر نظر نہیں ڈالے گا۔ اور تم میں سے جس کے پاس شادی کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ رکھنا اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، یہ روزہ رکھنا اس کے لیے شہوت کو کچلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی شہوتوں کو بھڑکانے کے لیے، انسانی نفسانیت کو ترغیب دینے کے لیے شیطان ہمہ وقت تیار رہتا ہے، مگر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اس کی خواہشات انسان کے قابو میں رہتی ہیں، اس کی شہوات پر اس کا کنٹرول رہتا ہے اور انسان غلط راستے پر نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ شیطان کی رفتار اس وقت ڈھیلی پڑ چکی ہوتی ہے، شیطان کی گرفت اس وقت کمزور پڑ چکی ہوتی ہے۔ ایسے موقع سے اللہ رب العالمین نے یہ روزہ ہم کو دے کر کے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہم پر کتنا بڑا انعام کیا رب العالمین نے ہمیں یہ ایک مہینے کا روزہ دے کر۔ کبھی آپ سنجیدگی سے اس پر غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو شر اور خیر، نیکی اور برائی دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور پھر انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو بھلائی کے راستے پر چلے اور چاہے تو برائی کے راستے پر چلے۔ اس اختیار کو اللہ رب العالمین نے بندے کے حوالے کرنے کے بعد کہا، چاہو تو یہ کرو اور چاہو تو یہ کرو۔ اور اس صورت میں جب انسان کے نفس کو، انسان کے شیطان کو بھوک و پیاس کی شدت کے ذریعہ کچل دیا جائے گا تو خیر والی قوت غالب آ جائے گی، ملکوتی قوت، انسان کی بھلائی والی قوت کو غلبہ اور سربلندی حاصل ہو جائے گی۔ کب؟ جب نفسانیت کو، شیطانیت کو اور بھوک و پیاس کی شدت کے ذریعہ انسان کا نفس جب مغلوب ہو جائے گا تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو دنیا میں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ حکمت ہے، ورنہ میرے دوستو یہ بھوکا اور پیاسا رہنا، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا، بھوک کی شدت، پیاس کی تپش کو برداشت کرنا اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے۔ وہ حکمت، وہ منفعت اور وہ مقصد اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات سن لیں، ہماری انسانی زندگی میں کسی انسان کو کسی چیز کی اہمیت اور اس کی وقعت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو خود اس شے سے پالا پڑے، جب انسان خود اس چیز سے دوچار ہو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہوتی ہے اور فلاں چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مگر جب تک انسان کسی شے سے دوچار نہ ہو، مگر جب تک انسان کسی چیز میں مبتلا نہ ہو تب تک اس کو اس شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ جو شخص سمندر میں غرقاب ہو رہا ہو اس کے بعد وہ ساحل پر پہنچے، پھر اس سے پوچھو زندگی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، مگر جس نے سمندر کی موجوں کا مزہ نہ چکھا ہو اسے ساحل کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دنیا میں امیروں، مالداروں، اغنیاء اور دولت مندوں کو کیا معلوم کہ بھوک کا درد کس طرح ہوتا ہے، پیاس کی شدت انسان کو کتنا مجبور کرتی ہے، خالی پیٹ رہ کر کے زندگی گزارنا انسان کے لیے اس دنیا میں کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ امیروں اور مالداروں کو کیا معلوم۔ دولت سے بہرور انسانوں کو ان مشقتوں کا کیا تجربہ۔ ایک غریب، نادار، بے کس اور بے سہارا انسان اپنے صبح و شام کو پیٹ پر پتھر باندھ کر کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، نانے شبینہ کا محتاج انسان کس طرح تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی زندگی کے دن اور رات کاٹتا ہے، اس کا احساس ایک متمول، ایک اللہ کی نعمت سے بہرہ اندوز انسان، ایک مالدار انسان کو کیسے ہوگا۔ یہ احساس دلانا چاہتا ہے رب العالمین کہ اے میری نعمت سے بہراور انسانوں، اے میرے مالدار اور اغنیاء بندو، سنو، یہ جو رمضان کے دنوں میں بھوک اور پیاس کی شدت تم محسوس کرتے ہو، رمضان کے دنوں میں یہ بھوک اور پیاس کی تڑپ جو تمہیں بے چین کرتی ہے، یہی تڑپ میرے غریب بندوں کو
साल के दूसरे दिनों में भी बेचैन करती है। जैसे तुम्हें ये भूखा और प्यासा रहना गवारा नहीं होता, ऐसे ही वो मेरा फकीर, मेरा मुहताज बंदा तुम्हारी मदद का मोहताज है। उसकी भूख को दूर करने का इंतजाम करो, उसकी प्यास को दूर करने का इंतजाम करो। ये रोजे का फलसफा है, ये हिकमत सौम है। जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनियावी नेमतों से नवाजा है, उनके दिलों के अंदर ये एहसास मौजूदन होना चाहिए कि जिस शिद्दत परेशानी और जिस शिद्दत तकलीफ से हम रमज़ान के दिनों में दो चार होते हैं, हमारे पास तो एक जज्बा है, हमारे पास भलाई और अल्लाह की रजामंदी की एक तड़प है दिल के अंदर। हम दिन में भूखे क्यों रहते हैं? खाना मौजूद है, आसाइश की तमाम चीज़ें, अल्लाह की नेमतों का तमाम हिस्सा हमारे पास मौजूद है, मगर हम उसको हाथ नहीं लगाते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रजा हम चाहते हैं, अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा और अल्लाह के फरमान की ताबेदारी का जज्बा हमारे दिल के अंदर पाया जाता है। मगर वो मुफलिस, वो नादार, वो तंगदस्त और वो बेमाया इंसान जिसे नाने शबीना का मुहताज बनाया है मेरे रब ने, वो फकीर इंसान जो शाम की रोटी को तरसता रहता है, वो क्यों भूख की शिद्दत बर्दाश्त करता है? इसलिए कि वो मजबूर है। ऐसे मजबूर की लाचारी, ऐसे परेशान हाल की परेशानी का तस्वुर दिलाने के लिए रब्बुल आलमीन ने हमें एक महीने का रोजा दिया है। इसलिए ये रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। आप सोचें मेरे दोस्तों, रमजान का दिन है, बंद कोठरी है, दुनिया की कोई मखलूक वहां आपके अलावा मौजूद नहीं है, खाने और पीने की जुमला आसाइशें, खाने और पीने की जुमला नेमतें आपके बंद कमरे में मौजूद हैं। आप बैठे हैं, सामाने खुर्दोनोश आपके सामने हैं। दुनिया की कोई नजर, दुनिया की कोई आंख, दुनिया का कोई पहरा और दुनिया की मखलूकात में से किसी तक की भी मुराकबत आपका पीछा नहीं कर रही है। उसके बावजूद रमजान के दिनों में आप ना पानी को हाथ लगाते हैं, ना खाने को हाथ लगाते हैं। क्यों ऐसा है? कभी आप सोचते हैं आखिर वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी कुव्वत दाफिया है, वो कौन सी अंदरूनी कशिश है जो ऐसे मौके से हमारे हाथ पर बंदिश लगा देती है, हमारे जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। खाना हाजिर है, पानी हाजिर है, शिद्दत की भूख भी है, शिद्दत की प्यास भी है, दुनिया की निगरानी भी नहीं है और किसी के देख लेने का खौफ भी नहीं है, मगर हम ना खाने को हाथ लगाते, ना पानी को हाथ लगाते। क्यों ऐसा होता? ऐसा इसलिए है कि वो रब्बुल आलमीन जिसने रोजे का हुक्म दिया है वो हमको देख रहा है। दुनिया देखे ना देखे, दुनिया की नजर हम पर पड़े ना पड़े, दुनिया हमको कुछ समझे ना समझे, मगर रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर से, सातों आसमानों के ऊपर से हमारी निगरानी कर रहा है। ये निगरानी का तस्वुर, अल्लाह की नजर का खौफ, अल्लाह की गिरफ्त का डर हमें हाथ बढ़ाने से रोक देता है। हम खाने पे हाथ नहीं लगाते। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के दिनों में हमारी निगरानी कर रहा है, मेरे दोस्तों, क्या वो रब्बुल आलमीन रमजान के अलावा 11 महीने में नहीं रहता? आखिर अल्लाह के इस हुक्म की बचावरी के लिए हम रमजान में अपने आप को इस कदर चाको चौबंद महसूस करते हैं, बाकी दिनों में भी तो ये बात होनी चाहिए ना। क्यों? इसलिए कि जिस रब्बुल आलमीन के डर से हम रमजान में खाने और पानी को हाथ नहीं लगाते, वही रब्बुल आलमीन तो 11 महीने का भी तो रब है, वो भी तो 11 महीने अर्श से हमारी निगरानी करता है। इसलिए ये रोजा इंतहाई अजमत का हामिल रोजा है। इसी को बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला कहता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही यत्रुकु अत्ताआम वश्शराब वश्शहवत मिन अजली अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। कहा रोजा मेरे लिए है। किसने कहा? रब्बुल आलमीन ने कहा, और मैं ही रोजे का बदला दूंगा। बंदा मेरी वजह से खाना पीना ख्वाहिशात
سب چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا، اور پھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا تک ہوتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا تک ہوتا ہے۔ مسند احمد کی دوسری روایت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہوتا ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کو لکھنے پر مامور کر رکھا ہے، مگر روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود لکھے گا۔ یہ 1 سے 10 سے 700 گنا بندوں کو حکم دیا ہے کہ بندوں یعنی فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ بندوں کے اعمال لکھے، مگر جب رمضان کے روزے کا جب اللہ تعالیٰ خود دے گا تو کتنا دے گا، کس قدر دے گا، اس کی رحمت کو تولا نہیں جا سکتا، اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی شفقت کا کما ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن بہت دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب وہ دینے پر آئے گا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کمی کا کوئی خدشہ نہیں، اس کو کمی کے بارے میں کوئی تصور نہیں کرنا، بس اس کو دیتے جانا ہے، اور وہ دیتا جائے گا، ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوگی اس کی رحمت اور اس کے خزانے میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ روزہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے بھی اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا ہے کہ اس کا اجر اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ کہا روزے دار کو 2 خوشی ملتی ہے، ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ایک تو روزانہ جب روزہ توڑتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اس کا احساس ہر روزے دار مسلمان کو ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب پورے مہینے کے روزہ مکمل کرنے کے بعد عید الفطر کا دن آتا ہے، مکمل مہینے کی روزے کی افطاری کا وقت آتا ہے، تب بھی انسان بہت خوش ہوتا ہے، چھوٹا اور بڑا ہر انسان مسرت محسوس کرتا ہے، اور انسان کو دوسری خوشی روزے کی وجہ سے اس وقت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ روزے دار کی جب رب العالمین سے ملاقات ہوگی تو اس وقت روزہ دار بہت خوش ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اور سن لو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشبودار ہے۔ روزے دار انسانوں کے منہ سے نکلنے والی بو، معدہ خالی ہو جانے کی وجہ سے پیٹ سے منہ کے ذریعہ نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ مشک سے زیادہ معطر، مشک سے زیادہ خوشبودار رب العالمین کی نظر میں اسے بنایا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ جسے دنیا میں انسان ناپسند کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس بو کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ فرضیت کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کیا، اور دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم کو تعلیم دیا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں سکون، ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہو کہ اللہ کی آزمائش صرف ہمارے لیے نہیں، گزشتہ امتوں کو بھی رب العالمین نے آزمائش کی اس بھٹی میں تپایا تھا، آزمائش کے اس معیار پر انہیں بھی تولا تھا۔ اس لیے جب یہ معلوم ہوگا کہ اس آزمائش میں ہم اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ دوسری امتیں بھی شریک ہیں، تو امت محمدیہ کے انسانوں کو تسلی ہوگی، امت محمدیہ کے افراد کو یہ گونا تسکین کا سامان فراہم ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ روزے تمہارے اوپر اسی طرح سے فرض کیے گئے جیسے تم سے قبل کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ گزشتہ امتوں پہ روزے کی جو کیفیت رہی یا اس کی جو نوعیت رہی وہ الگ الگ ہے، ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر روزے کی فرضیت الگ الگ تھی، مگر ہمارے لیے روزے کی جو فرضیت اور روزے کی فرضیت کی جو کیفیت ہے وہ یہاں موجود ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر پورے رمضان کا روزہ فرض کیا اور یہ اعلان کیا۔ پہلے روزے کی فرضیت کی جو ابتدا تھی
اس میں رب العالمین نے اختیار دیا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کہ پہلے اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کرتے ہوئے امت کے انسانوں کو اس بات کا اختیار دیا تھا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اگر کوئی چاہتا کہ روزہ نہیں رکھنا تو اس کو رخصت دیا تھا شریعت نے کہ ایک دن کے بدلے ایک فقیر کو کھانا کھلا دیتا تھا. مگر بعد میں اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اسی بات کی طرف رب العالمین نے اشارہ کیا تھا. مگر بخاری کی روایت میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اعلان کیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی انسان اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے کو پائے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھ لے. فلیصم یہ صیغہ امر ہے اور اہل علم کو معلوم ہے کہ امر کا صیغہ فرضیت اور وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. میں نے کہا کہ اس سے چند لوگوں کا استثناء ہے، وہ جو اللہ رب العالمین نے آیت میں بیان کیا، انہیں پھر کبھی عرض کیا جائے گا آپ سے. لیکن سر دست میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا اس طرح سے جس طرح گزشتہ امتوں پر فرض کیا گیا تھا. یعنی روزہ یہ نئی عبادت اور نئی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے. گزشتہ امتوں یہود و نصارہ، ہنود، مجوس اور دوسری قوموں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دیا تھا. ان میں سے جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اور جو غیر اہل کتاب ہیں وہ اپنے مقتدا، اپنے پیشوا اور اپنے دین بنانے والے ائمہ کے اعتبار سے ان کی قوموں میں اور ان کے مذہبی شعار میں روزہ موجود ہے. تیسری بات رب العالمین نے اس آیت میں جو بیان فرمائی وہی بیت القصید ہے اس آیت کا، وہی اہم نقطہ ہے اس آیت کا کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں. روزہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم بھوک اور پیاس سے دو چار ہوں اور بات ختم ہو جائے. گویا کہ ہمیں پریشان کرنا، ہمیں مشقت میں ڈالنا، ہمیں پریشانی میں ڈالنا اللہ رب العالمین کا مقصد نہیں. رب العالمین کا مقصد اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہمارے دل میں پیش نظر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اس لیے تقوی اور اس کی بجاوری، تقوی اور اس کو حاصل کرنا، تقوی اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا یہ روزے کا اصل مقصد ہے. اور آپ جان لیں کسی شے کا مقصد اگر حاصل نہ ہو تو پھر اس شے کو بیکار سمجھا جاتا ہے. انسان گھر بناتا ہے تاکہ اس کو گرمی، ٹھنڈی اور بارش سے بچاؤ کا انتظام کر سکے. اب اگر گھر بنائے اور انسان دھوپ سے دو چار ہو، بارش سے بچ نہ سکے، ٹھنڈی سے بچاؤ نہ کر سکے تو وہ گھر کس معنی کا؟ اسی طرح سے روزہ بنایا گیا تاکہ تقوی حاصل ہو. اگر روزہ رکھا گیا اور تقوی حاصل نہیں ہوا تو پھر سمجھ لو کہ روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا. اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے جو نصوص ہیں وہ عرض کرنے کا وقت میرے پاس بر وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین صرف یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں یا نہیں رہ لیتے، ہم بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر لیتے ہیں یا نہیں، نہیں دیکھنا چاہتا. بخاری کی روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. یہ تقویٰ، جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جہالت کرنا، بدتمیزی کرنا، نادانی کرنا ترک نہیں کرتا، ان سے باز نہیں آتا، ان چیزوں کو نہیں چھوڑ دیتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پانی چھوڑ دے. بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس سلسلے میں پھر عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہمیں ان باتوں میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو اور اپنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق انجام دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لي ولکم فاستغفروه. عباد اللہ قوموا الى الصلاة.